ہوں جاوید ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبریں۔ ناظرین، کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار وارڈ 9 اسلام بٹ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جاوید ہاشمی صاحب۔ اسلام بٹ صاحب، تمام پارٹیاں اپنا منشور پیش کرتے ہوئے سبز باغ دکھا رہی ہیں، تو جماعت اسلامی کا کیا منشور ہے؟ سب سے پہلے میں اردو خبریں اور جاوید ہاشمی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ اور جہاں تک سبز باغ کا دوسری پارٹیوں کا تعلق ہے کہ وہ دکھا رہی ہیں، اور جماعت اسلامی نے اپنا سبز باغ عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے اور اس سے وہ مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے ان کے لیے بجلی میٹروں میں کام کیا کہ ان کو پریشانی تھی، اور جماعت اسلامی نے کوشش کر کے دھرنے دے کے مظاہرے کر کے اور وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سرو کیا۔ آج ہر گھر میں بجلی کا میٹر ہے جس سے وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی گیس کے ہک کنیکشن کا جو مسئلہ تھا کہ یہاں میٹرز نہیں لگ رہے تھے، ان سے بات چیت طے کر کے اور آج ہک کنیکشن لگ رہے ہیں، جس سے وہ پہلے 1500 2000 روپے ہر منتھ ہر گھر بھرتا تھا، آج وہ 600 روپے پہ آ گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی گیس کمپنی کی وہ ہوگی تو وہ میٹرز آپ کو ایشو کر دیں گے، اور پھر جو نارمل بل 250 300 فی گھر ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسرا، تمام ہمارا علاقہ اور کراچی جانتا ہے کہ جس طرح ہم نے کرونا میں کام کیا، الحمدللہ مستحق لوگ جو تھے ان کے گھروں پہ راشن اس وقت پہنچایا تاکہ ان کے عزت نفس کو نقصان نہ ہو اور وہ اپنی ضروریاتی زندگی گھر میں بیٹھ کے آرام سے پوری کر سکیں۔ اسی طرح جب بارشوں کا سیزن آیا تو آپ نے دیکھا کہ کراچی سمندر بن گیا، اور اس میں جو پارٹیاں تھیں، جو بڑے بڑے نامور پارٹیاں ہیں، وہ سب غائب، اور ہر عام بندے کو نظر آیا کہ الخدمت اور جماعت اسلامی روڈوں پر تھی، چاہے وہ راشن کا کام ہو، چاہے پکے پکائے کھانوں کا کام ہو، چاہے گھریلو کسی بھی قسم کی ضرورت ہو، اس میں الخدمت آپ کے ساتھ ساتھ تھی۔ تو ہمارا تو سبز باغ جو ہے نا عوام کے لیے ہم نے پہلے سے ہی کھول دیا گیا ہے۔ اسلام بٹ صاحب، آپ کے وارڈ 9 کے اندر نشتر روڈ کی طرف اور چانڈیو ولیج کے کچھ اور نئی بستی اقصی مسجد کی طرف، وہاں کے لوگ جو بنیادی مسئلہ ہے پانی، بوند بوند سے ترس رہے ہیں، آپ کیا کریں گے ان کے لیے؟ جس طرح ہم نے کام کیا حافظ نعیم الرحمن نے کہ جس مسئلے کے پیچھے پڑے اس کو پایا تکمیل تک اللہ تعالیٰ کی مدد سے پورا کیا، تو ان کے ورکر میں اسلام بٹ انشاءاللہ تعالیٰ کنٹونمنٹ میں جا کے آپ کا بہتر طرح کیس لڑ سکیں گے۔ جس میں نشتر روڈ کی لائن کی ہے وہ وال بھی ہم نے اس میں لگوایا تھا لاسٹ ٹائم، پھر باقی پارٹیاں رہیں وہ اس کو نہیں کر سکیں۔ انشاءاللہ ہم نشتر روڈ میں لائن بھی ڈلوائیں گے، اور نئی بستی میں جو پچھلی حکومتوں میں جو رہے اس میں کنٹونمنٹ میں انہوں نے وال بند کر کے اس کو ڈمپ کر دیا تھا، انشاءاللہ ہم نے اس میں درخواستیں بھی جمع کرائی ہوئی ہیں اپنے پبلک کمیٹی جماعت اسلامی کی طرف سے۔ اگر آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وال ہم نیا لگوا کے، اور انشاءاللہ یہ 3.5 گلیاں جو ہے نئی بستی، ان کے پانی کا مسئلہ بہتر اور اچھے طریقے سے حل کر سکیں گے۔ اسلام بٹ صاحب، وارڈ 9 کے اندر چانڈیو ولیج میں منشیات عام ہوتی جا رہی ہے، اور جماعت اسلامی اس کو لعنت کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کرے گی؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے جاوید ہاشمی صاحب۔ ہمارا تو کاروبار ہی یہی ہے کہ میں 1984 سے باڈی بلڈنگ کا کلب چلا رہا ہوں اپنے والد صاحب کے ساتھ سے۔ ہمارا موٹو یہی تھا کہ لوگ صحت مند ہوں گے، صحت مند دماغ ہوگا تو بہترین معاشرہ ترتیب ہوگا۔ تو اس کے اگر اللہ تعالیٰ نے اور آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا تو ہم یہ نشے کے خلاف تو ہیں، اس کو ہم جڑ سے اپنے علاقے سے اپنے شہر سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ اسلام بٹ صاحب، اردو خبریں کے پلیٹ فارم سے اہل علاقہ وارڈ 9 کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام ہے کہ ہم مالی اور اخلاقی کرپشن کے خلاف ہیں، یہی ہمارا موٹو ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری عوام کا بھی یہی موٹو کہ مالی اور اخلاقی کرپشن کے خلاف جہاد کرے، اور 12 ستمبر کو بھرپور انداز میں ہمارے دوست احباب، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں بہنیں نکلیں اور اس موٹو کو اپناتے ہوئے ترازو پر مہر لگائیں اور اپنی ترقی کے لیے قدم آگے بڑھیں۔ ناظرین، ووٹ ایک قومی امانت ہے، اپنے علاقے کے لیے، علاقے کی بہتری کے لیے
علاقے کی خوشحالی کے لیے آپ 12 ستمبر کو گھروں سے نکلیں اور یہ آپ کا فرض بنتا ہے اور اپنے لیے وہ نمائندہ چنیں جو آپ کے دکھ درد میں آپ کے ہر مسئلے میں پیش رہتا ہو۔ اردو خبریں کی ٹیم کے ساتھ جاوید ہاشمی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔